اس میں بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ لیکن کرام جب بہت زیادہ انسان کھانستا ہے، ریشے کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ مینٹل پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں دمہ اور کھانسی کا علاج۔ لیکن کرام جیسے ہی سردی کے ایام آتے ہیں، جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کھانسی بہت زیادہ لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک ان کی رات بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پوری رات کھانستے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بلغم بھی کی بڑی شکایت رہتی ہے، اور یہاں تک کہ کھانسی کے ساتھ ساتھ ان کو دمے کی شکایت یعنی سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ نظام تنفس جو ہے وہ جب جکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ بیڈ میں لیٹے لیٹے ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آج کے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، بچیوں کو بھی دیکھا ہے، بچوں کو بھی جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایگزائٹی ہو جاتی ہے، سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال دمہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے جو لنگز ہیں، ہمارے پھیپھڑے ہیں، یہ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر یہ سانس کا مرض، دمے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، کھانسی کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ اگر ریشہ اور یعنی کہ اس کے ریشہ جو ہے کثیر مقدار میں اندر جمنا شروع ہو جائے تو کھانسی جو ہے بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، یا تو پھر وائرس جو چل رہا ہوتا ہے وہ وائرس جو ہے فوراً ہی حملہ آور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فلو اور جس کی وجہ سے کھانسی اور جس کی وجہ سے دمے کی شکایت، سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ناظرین کرام، یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو دمے کی شکایت جن کو رہتی ہے، جن کو بہت پرانی ہے، جن کو ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے کہ انہیں سانس کا مرض ہو چکا ہے، انہیں دمے کا مرض ہو چکا ہے، ان کو استھما ہو چکا ہے، اب اس کے لیے اب ان کو کیا ہوتا ہے، رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر جو ہے یعنی رات کو 2-3 بجے کے ٹائم جو ہے ان کو سانس کی تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ناظرین کرام، اب یہ دیکھیں اس وقت جو ٹی وی اسکرین پر آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں جب کھانسی شروع ہوتی ہے، جوانوں کو بھی ہوتی ہے، بوڑھوں کو بھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں تو دیکھ لیں ان کو کہ ان کے اندر پھیپھڑے کیسے ہو جاتے ہیں، ان کے لنگز کیسے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر یہی لنگز میں جب خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا نام ہے زخم ہو جاتے ہیں، اور زخم ہونے کے بعد پھر اس میں کینسر جیسا مرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ وہ ہے جو سگریٹ جس سے آپ اپنے پھیپھڑوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک آپ کو ایک تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے، بظاہر تو یہ پلیٹ پہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ سے آپ کا جو دیکھیں ایک نارمل آپ کے سامنے پھیپھڑا نظر آ رہا ہے، اور ایک جو ہے یعنی کہ خراب، جس میں جو سگریٹ نوشی سب سے زیادہ کرتے ہیں یا نشہ آور چیزیں ادویات استعمال کرتے ہیں، یا جن کے لنگس میں خرابی آ چکی ہے تو ان کے لنگس اندر سے ایسے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بظاہر البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اس میں بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ لیکن کرام جب بہت زیادہ انسان کھانستا ہے، ریشے کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ مینٹل پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ریشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مینٹل لیول جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دماغ میں بھی سر میں ہمیشہ سر درد کی شکایت رہتی ہے، مائیگرین کی شکایت رہتی ہے، یہاں تک کہ آدھے سر کا درد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دماغ کے اندر جو ہے بیکٹیریا جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دھواں ہے جو
سگریٹ کے ذریعے آپ اپنے پھیپھڑوں کو جو ہے اس کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں. اب دھواں جب اندر جاتا ہے تو وہ پھیپھڑوں کو لنگس کو کیسے خراب کرتا ہے. اب ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب اس کو آپ کو آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ کو انہیلر استعمال کرنا ہوگا, لیکن انہیلر وہ بھی آپ کو یہ استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اور آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں انہیلر استعمال کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہوں. اب وہ بزرگ جو بیچارے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کھانستے رہتے ہیں, کسی کے سامنے محفل میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کھانسنے کی وجہ سے بلغم بھی باہر بس اوقات آ جاتی ہے. چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ان کو بھی ہر وقت سردی کا موسم آتا ہے, فلو ہو جاتا ہے. اب والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب چھوٹے بچے کو فلو ہے, اس کو کیا کریں, کیا دیں, کیا نہیں. تو یہ ایک بڑی پریشانی کی سبب بنتی ہے. نوجوانوں کو بھی اکثر بخار ہو جاتا ہے, ایمونیم سسٹم جو ہے ان کا کمزور ہو جاتا ہے, امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو ناظرین کرام اب انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو آپ استعمال کر کے انشاءاللہ ان بیماریوں سے, سردی کے موسم میں کھانسی اور دمے کی بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں. ناظرین کرام کھانسی اور دمے کے پر مزید بھی گفتگو کی جاتی ہے, لیکن کی جا سکتی ہے, لیکن میں فوراً ابھی علاج کی جانب بڑھوں گا, کیونکہ ہمارے ہاں علاج کی طرف اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو مریض ہیں نا, مریض کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اسے کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ مریض ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی مجھے علاج بتا دیا جائے. تو ناظرین کرام دمے اور کھانسی یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جب ریشے کی زیادتی ہو جاتی ہے, یا ریشہ معدے میں آپ کے پھیپھڑوں میں لنگس میں جم جاتا ہے, یا آپ کے سر کی دماغ کی نالیوں میں ریشہ جو ہے وہ جم جاتا ہے, تو اس کی صورت میں دماغ میں اگر جم جاتا ہے تو اس سے مائیگرین کی صورت, یا آدھے سر کی درد کی کیفیت, یا پورے سر میں ہمیشہ ہیڈک کا رہنا, یا اگر آپ کا معدہ جب ظاہری بات ہے ریشے کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں لنگس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, یہ تو وائرس کی وجہ سے, یا پھر کھانسی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ اس کا لب لباب یہ نکلا کہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ. ویسے بھی آپ جانتے ہیں سگریٹ نوشی کوئی اچھی عادت نہیں ہے, پیسے کا بھی ضیاع ہے اور اس میں یہاں تک کہ اپنی صحت کی بربادی ہے. ناظرین کرام میں ہمیشہ کی طرح کہا کرتا ہوں ہمارے وہ اعضاء جو ظاہری اعضاء ہیں ان میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ میرا ہاتھ کالا ہو گیا, میرا چہرہ کالا ہو گیا, لیکن اندر سے ہمارے جو اعضاء ہیں وہ کالے ہو رہے ہیں, وہ خراب ہو رہے ہیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ آپ کو تصویری خاکے میں اس لیے آپ کو دکھلاتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جو ہے جب آپ جو سگریٹ پیتے ہیں یا آپ کو یہ مرض لاحق ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے جو اندرونی سسٹم ہے اس کے اندر کتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے ان اعضاء کی, اندرونی اعضاء کا کوئی نعمل دیکھیں آج تو ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے یہ علاج ہم نے اس کے لیے یہ بنایا اور یہ استعمال کریں, یہ کریں, لیکن سب چیزوں کے کیمیکلز ہیں, سب کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں.